رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک کی فضیلت آپ نے ماشاءاللہ سنی ہے۔ نقیب صاحب نے بڑے بہترین انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ درود پاک پڑھنا کس قدر اعلیٰ اور افضل ترین عبادت ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دو محبت کرنے والے آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور میری ذات پر درود پڑھتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اب مل کر بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج الحمدللہ ہم اس محفل میں شریک ہیں، اور اس محفل کے سجانے کا جو اصل مقصد ہے وہ جن بچوں اور بچیوں نے یہاں پر ناظرہ قرآن مکمل کیا ان کی دستار بندی کی جائے گی، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہ، خوش نصیب بچے اور بچیاں، اور ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلوائی ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ترین یہ تعلیم ہے، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے والدین کا اپنی اولاد پر۔ جو بھی وہ اپنی اولاد پر احسان کرتے ہیں، شروع سے لے کر جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، کئی قسم کے احسان ہوتے ہیں والدین کے، اس کے رہن سہن، اس کے کھانے پینے، اور اس کی جو ہے وہ بول چال، اس کی تربیت، ہر طرح کا احسان ہوتا ہے والدین کا۔ لیکن سارے احسانوں سے بڑھ کر یہ احسان ہے کہ والدین اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دیں، اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوا دیں۔ یہ والدین کا سب سے جو ہے وہ افضل اور سب سے اعلیٰ احسان ہے اپنی اولاد پر۔ اور یہ کتاب رب ذوالجلال کی لا ریب کتاب ہے، اور یہ ایسی بے مثل و بے مثال کتاب ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، اسلام کا اور اللہ کی طرف سے وہ ایک للکار جو قرآن مجید میں کی گئی تھی وہ آج بھی باقی ہے، اور اس للکار اور دعوے کا جواب آج تک کوئی دے نہیں سکا۔ کوشش بڑوں نے کی، بڑوں نے جو ہے وہ اپنی زور آزمائیاں کی اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اس قرآن کی مثل کوئی لے آئیں، لیکن اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں مبتلا ہو اس شے کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم بھی اسی کی مثل کوئی ایک صورت لاؤ۔ اصل یہاں وہ جو زمانہ تھا قرآن مجید کو نازل کرنے کا، وہ اہل زبان کا زمانہ تھا، بڑے بڑے زبان دان اور بڑے بڑے جو ہے وہ شاعر اس زمانے میں رہنے والے، حتیٰ کہ اپنے علاوہ باقی سب کو اجمی کہنے والے لوگ، اجمی جسے کلام کرنا نہ ہے، عربی دوسروں کو اجمی سمجھتے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ کلام اصل کرنا ہمیں ہی آتا ہے، کہ کلام کیا ہوتا ہے، کلام کے اسرار و رموز کیا ہوتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، باقی سارے تو اجمی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو تمہیں کلام کرنا آتا ہے، تم بڑے بڑے شاعر ہو، بڑی بڑی اعلیٰ بات اور بڑا بڑا اعلیٰ شعر تم کہتے ہو، تو اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی کلام آتا ہے، تمہیں بھی اشعار پڑھنے آتے ہیں، تمہیں بھی زبان کا علم ہے، تو بناؤ اس جیسی ایک صورت۔ اگر شک ہے تو لاؤ اس جیسی ایک صورت۔ پورا قرآن نہیں کہا،
کہا ایک سورت لاؤ، ایک سورت۔ سب سے پہلے چیلنج کیا 10 سورتوں کا۔ 3 طرح کے چیلنج قرآن نے فرمائے۔ پہلے کہا 10 صورتیں اس کی مثل لے کے آؤ، وہ نہیں پورا ہو سکا، چیلنج کو کم کر دیا، ہلکا کر دیا کہ چلا ٹھیک ہے 10 نہیں لا سکتے نا، ایک ہی صورت لے آؤ۔ پھر چیلنج کو کم کر دیا، کہا ایک صورت نہیں لا سکتے، ایک آیت ہی اس کی مثل لا کے دکھاؤ، ایک آیت ہی لا دو، تم تو بڑے ماہر ہو۔ لیکن آگے فرمایا کہ یہ جو چیلنج ہے یہ ایک بندے کو نہیں ہے، سب کو کھلی چھوٹ ہے کہ جس کو لانا چاہتے ہیں لائیں، اپنے پاس بٹھائیں، جہاں سے مرضی بندہ بلائیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے سارے مددگار بلا لو اللہ کے علاوہ، کسی ایک بندے کو نہیں۔ قرآن نے کہا سارے مددگار جمع کرو اور ان سب کی مدد لے کر اس قرآن جیسی کوئی صورت لانے کی کوشش کرو، لیکن پھر بھی نہیں لا سکتے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، اور ساتھ کہہ بھی دیا لن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، بتا دیا۔ پہلے کہا لم تفعلوا، اگر نہ کر سکو، آگے لفظ ہے لن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ یقینی بات ہے تم نہیں کر سکو گے۔ تو ولن تفعلوا، تو پھر فاتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، جسے کافروں کے لیے بنایا گیا ہے، پھر اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اب یہ آیت مبارکہ قرآن کی شان کو کس قدر اعلیٰ طریقے سے بیان کر رہی، بے شمار بے مثال جو ہے وہ آیتیں قرآن نے اپنی ہی شان کے متعلق بیان کی ہیں۔ اب ہم ہیں سنی، الحمدللہ، قرآن سے بھی جو ہے وہ بات کرنی ہے، ہم نے قرآن کی شان بھی بیان کرنی، لیکن جب تک سنی اپنے نبی کی شان نہیں بیان کر دیتا اس کا کام نہیں چلتا۔ جب تک اپنے نبی کی شان بیان نہیں کرتا سنی کی بات نہیں پوری ہو سکتی۔ اب دیکھیے اس آیت سے رسول کریم علیہ السلام کی شان بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کافروں کو اصل اعتراض اس بات پر نہیں تھا کہ اللہ قرآن نازل نہیں کر سکتا، وہ اعتراض اس پر نہیں کرتے تھے کہ اللہ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کتاب اتار نہیں سکتا۔ اعتراض اس بات پر تھا کہ آپ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ کی بات کو ہم سچا نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نازل کر سکتا ہے، وہ اتارنا چاہے تو کتاب اتار سکتا ہے، اس کو وہ مانتے تھے۔ بات یہ تھی کہ وہ مصطفیٰ پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی صداقت کا ہمیں یقین نہیں ہے، آپ کی سچائی کا ہمیں یقین نہیں ہے، آپ جو کلام کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ عز و جل نے اسی کلام کے ذریعے اپنے حبیب کی شان اور صداقت کو بیان کر دیا۔ کہا دیکھو اگر حبیب پر اعتراض ہے، اگر ہمارے حبیب کی صداقت کو نہیں مانتے کہ وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں، تو پھر اٹھو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ حبیب نے اپنی طرف سے کلام بنایا ہے، تو پھر تم اٹھو اور حبیب کی طرح کا کلام کر کے دکھاؤ، اس طرح کی بات لا کر دکھاؤ، اس طرح کی چیز لا کر دکھاؤ۔ لیکن تم ہرگز نہیں لا سکو گے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ فصحاء فصیح کی جمع ہے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے کلام اور زبان کو جاننے والے۔ سیدی اعلیٰ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، جھک جھک کر دبے لچے رہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کلام ہی نہیں کہنا آتا آپ کے سامنے تو یہ حبیب کی شان بیان ہو گئی، بول ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں ہے جب جسم کے اندر تو بولیں گے کہاں سے؟ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی اس آیت نے بیان کر دیا، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کی ایک ایک آیت ہدایت کا سبب بنتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کی راہ دکھاتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ ایک یہودی خلیفہ مامون الرشید کے پاس آیا تو اس نے بڑی اچھی باتیں کی، خلیفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ ایمان قبول کر لو، اس نے کہا نہیں۔ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ سے دربار خلافت میں آیا، وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے بڑا علم بھی سیکھ لیا تھا دین کا، اسلام کا۔ تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ اس وقت میں نے دعوت دی تھی قبول نہیں کی، کیا سبب بنا اسلام کا، اور تمہارے یہ اسلام قبول کرنے کا کیا وجہ ہوئی؟
اس نے کہا تمہارے دربار سے نکلا میں نے مختلف مذاہب کا امتحان لینے کا سوچا، مختلف مذہبوں کا سوچا کہ ان کا امتحان لیتا ہوں۔ میں نے توریت کا ایک نسخہ لیا، ایک نسخہ انجیل کا لیا، اور ایک نسخہ میں نے قرآن پاک کا لے لیا، اور ان نسخوں کے اندر میں نے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل کر دی، ان نسخوں میں میں نے تبدیلیاں کر دی۔ اب میں توریت لے کر یہودیوں کے پاس گیا، انہوں نے بغیر جھجک کے وہ توریت قبول کر لی۔ انجیل لے کر عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے بغیر جو ہے وہ جھجک کے وہ انجیل قبول کر لی۔ وہ قرآن لے کر میں اسلامی کتب خانے میں گیا تو جب وہاں مسلمانوں نے اسے غور سے پڑھا، انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ قرآن اس کی ہدایت کا سبب بن گیا، قرآن اس کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ ایک ایک آیت، پورے قرآن کی تو اور فضیلتیں ہیں، اس کی ایک ایک سورت کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی فضیلت سنیے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک صحابی کی شیطان کے ساتھ کشتی ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ اس صحابی نے شیطان کو زمین پر پٹک دیا۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی کام کی بات ہے۔ اس نے چھوڑ دیا اسے، وہ اٹھا اور بات بتانے سے انکار کر دیا۔ صحابی نے پھر پٹکا اس کو زمین پر، اس نے کہا چھوڑ دو، اب پکا بتا دوں گا۔ چھوڑ دیا، اس نے پھر اپنی بات کا انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ اسے گرایا اور صحابی نے اسے کہا اب جب تک تو بتائے گا نہیں وہ بات تب تک نہیں چھوڑوں گا، جب تک تو وہ اب بات نہیں نہ بتائے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بہت سارے شیاطین جمع ہوں، وہاں سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ دی جائے، سارے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، سارے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی بلا کون تھے کشتی کرنے والے؟ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر در منصور کے اندر یہ روایت کو جو ہے وہ علامہ صاحب نے نقل فرمایا ہے۔ تو اس کی ایک ایک آیت انسان کی جو ہے وہ ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ کئی لوگوں نے کوششیں کی، ایک بڑا ماہر شاعر تابعین کے اندر موجود تھا، اس نے سوچا کہ میں جو ہے وہ سورہ تکاثر اس کی جو ہے وہ کچھ آیات اور اس کی طرح کی کوئی صورت بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے لکھنا شروع کیا، ایک مدرسے کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں مدرسے کا بچہ سورہ ہود پارہ 12 کی آیت پڑھ رہا تھا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ سورہ ہود کی یہ آیت وہ بچہ پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا۔ وہ شاعر جو ارادہ کر چکا تھا کہ میں قرآن کے متعلق اور قرآن جیسی آیات و صورت لکھنے کی کوشش کروں گا، اس شاعر نے یہ آیت سنی، اس نے جا کر اپنا وہ سارا لکھا ہوا اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور توبہ کر لی اور کہا کہ میں اس جیسی کوئی آیت نہیں لکھ سکتا، اس جیسی کوئی صورت میں نہیں لا سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت انسان کی ہدایت کا اور رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ اور حضور نے حدیث میں فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، مطلب الف لام میم جس نے پڑھا اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ تو یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، اور ہمیں یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلائیں، ناظرہ بھی پڑھائیں، بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ اس کی تلاوت کرنا بھی وہ بندے کی نجات کا سبب ہے، اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا یہ اصل بندے کی نجات کا سبب ہے۔ قرآن کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کے اپنی ہدایت کا سامان کیا جائے۔ ہدی للمتقین کا جو شروع میں بتایا، پہلی صورت ہے، دوسری صورت سورہ بقرہ کی اندر پہلی چند آیات کے اندر اللہ نے فرما دیا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ حالانکہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ ہدایت تو قرآن سارے عالم کے لیے آیا تھا، کیونکہ نبی اکرم سارے عالم کے نبی ہیں، تمام جہان کے نبی ہیں، تو جو کتاب آپ لائیں گے وہ بھی تمام جہان کی ہدایت ہوگی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے ہدایت کا، جو چاہتا ہے کہ اسے سیدھی راہ مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تو وہ بندہ قرآن کو پڑھے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھے،
یقیناً وہ بندہ ہدایت کی راہ پر چل پڑے گا اور وہ بندہ جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ تمام والدین سے، جتنے بھی احباب تک میری آواز پہنچتی ہے، سب سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور لازمی طور پر اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کریں۔ اب مسائل یہ ہو جاتے ہیں کہ سردیوں کا وقت ہے، سردیاں آتی ہیں تو نماز کا ٹائم پیچھے چلا جاتا ہے، بچوں کی اکیڈمی کا مسئلہ آ جاتا ہے، عصر کے وقتوں میں 4 بجے بچے جاتے ہیں اکیڈمی پڑھنے کے لیے۔ تو ہماری ترجیحات کا آپ اندازہ کیجئے کہ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، تو ہم سارے اپنے اسکیجول اور شیڈول جو ہے اس کو ری مینیج کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی اس وقت کو اور وہ جو کام ہے، مثال کے طور پر شادی پہ جانا ہے کہیں، تو اس کو اپنے اسکیجول کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اور اپنے کئی سارے کام اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں بات آتی ہے، گرمیاں ہیں، مغرب کے بعد بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں آ کر، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ سردیوں میں اب مغرب پیچھے چلی گئی، بچوں کی اکیڈمی کا وقت آ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی تعلیم کو ترجیح دیتے، اکیڈمی کے وقت کو ایڈجسٹ کرواتے، ٹیوشن کے وقت کو ایڈجسٹ کرواتے، ٹیچر سے بات کرتے کہ اس بچے کی ٹیوشن کا وقت کوئی اور کر دیا جائے، لیکن ہم سب سے پہلے اس قرآن کے وقت کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے، اب تم نے جو ہے وہ اکیڈمی جانا ہے، اس لیے شام جو مغرب میں قرآن پڑھنے جاتے ہو وہ نہ پڑھا کرو، ادھر نہ جایا کرو، اکیڈمی جایا کرو۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ والدین جو سب سے بڑا احسان اپنی اولاد پر کر سکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ یہ تعلیم ہی والدین کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے، بچے کو یہ تعلیم ہی سکھاتی ہے کہ والدین کا ادب کرنا ہے، بچے کو یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ یہی تو حدیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور ان کا ثواب انسان کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک علم نافع ہے، اور ایک بندے کی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے پیچھے سے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو اب اولاد دعائے مغفرت کیسے کرے گی؟ میں نے اس کو شروع سے سکھایا ہی نہیں، نہ قرآن پڑھایا، نہ اس کو قرآن کے معمولات سکھائے، نہ قرآن کے معنی سمجھائے، کچھ بھی نہیں میں نے اس کو سکھایا۔ اب بعد میں اگر وہ میرے لیے دعا نہیں کرتا تو میں کیا اس سے کوئی گلہ کر سکتا ہوں؟ گلہ تو وہ مجھ سے کرے گا، قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑے گا کہ میرے والد نے مجھے یہ تعلیم نہیں دلوائی، میرے والد نے جو ہے وہ مجھے اس تعلیم سے جو ہے وہ آشنا نہیں کروایا میرے والد نے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی اس تعلیم کا نظام سب سے بہتر رکھیں، قرآن سکھائیں اپنے بچوں کو، قرآن سیکھنے کے بعد صرف ناظرے پر اکتفا نہ کریں، انہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس کی آیت سمجھیں بھی۔ ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ جب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں سوچے کہ یہ کلام میرا رب مجھ سے فرما رہا ہے۔ جب میرا رب کہتا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کی جب صدا لگتی ہے تو میں بھی آمنوا کے اندر ہی آتا ہوں، میں کوئی ایمان والوں سے الگ ہوں؟ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو میں بھی اسی کے تحت آتا ہوں، جب اللہ پکارتا ہے تو میں بھی اسی پکار کے تحت آتا ہوں۔ ہر آیت کو پڑھتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ یہ اللہ کا کلام میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھ سے یہ فرما رہا ہے۔ پھر جب وہ اس کے معنی سمجھے گا، پھر جب وہ جا کر اس کی بات کو سمجھے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ کام بن جائے گا اور وہ جنت کی راہ پر چلا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے، اس کے مسائل اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔